الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب نمبر 193 آج مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے فرض نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم اور ان کے چھوڑنے کی سخت ممانعت اور سخت وعید کا بیان۔ بڑا اہم چیپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اسی طرح فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی کافروں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یعنی پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے جب وہ توبہ کر لیں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے تو پھر ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس حوالے سے پہلی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ یعنی آپ سے بھی کوئی پوچھے، آپ یاد کر لیں اس کو کہ سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، ان کو کسی بھی معاملے میں اف بھی نہ کہنا، جو کہ آج کے دور میں ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ یعنی بچوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہیں۔ اف، بس اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے آگے سرحدیں عبور کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، میں نے کہا پھر کون سا؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث اب یہاں پہ اس لیے آئی ہے کہ نماز کا اس میں بیان ہے اور اس کی تاکید ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ تو اس میں بھی نماز قائم کرنا جو ہے وہ اس چیپٹر کی مناسبت سے آیا ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ ساتھ یہ بھی ہے، جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے۔ کیا مطلب ہے کہ ان کے خلاف اب جہاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان سے اب ظاہر ہے ایڈیشنلی کچھ اور مال نہیں لیا جا سکتا، جب زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر اور کچھ مال نہیں لیا جا سکتا، مگر حق اسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حق اسلام کی وجہ سے یعنی کہ کوئی ایسا کام کریں جس کے ان کی کوئی حدود کے خلاف کوئی کام کریں، کوئی چوری کرے گا خدا نہ خواستہ تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مطلب ایسی چیزیں جو اسلام کا حق ہو اس کے خلاف اگر کوئی کریں گے تو وہ حق ان سے وصول کیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے دل میں کچھ اور ہو یا کوئی ایسا کام کریں جو حکمرانوں کو نہیں پتہ چلتا، یعنی جو حکمران ہے وقت کا
مسلم ریاست کا یا ریاست مدینہ کا، تو وہ پھر اسی کے اللہ کے ذمہ ہے، یعنی کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا اگر کچھ غلط کرتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوا۔ اگلی حدیث بڑی اہم ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ بڑی اہم حدیث ہے، اکثر جگہ پہ کوٹ کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پیارے صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی زیادہ محبت تھی، سب صحابہ کے ساتھ ہی، خاص طور پہ ان کے ساتھ بڑا اچھا وہ تھا۔ اور جب ان کو یمن بھیجا جا رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور بڑی اس میں باتیں ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جب مجھے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، چنانچہ تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں، یعنی پہلے یہ آپ نے ان کو بات منوانی ہے، اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر نیکسٹ پہ آپ نے جانا ہے۔ ابھی اگلی کیا بات ہے، اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلے اگر کلمہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ یہ مان لیں تو تم بطور زکوٰۃ ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یہ آپ نے بڑا سنا ہو گیا، تو یہ اس حدیث کا پارٹ ہے بیسیکلی، کہ مظلوم جس پر ظلم ہو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، ڈائریکٹ اللہ تک اس کی فریاد پہنچتی ہے۔ تو اس میں ایک حکمت کی بات بھی ہے، یہاں تو نماز کی فرضیت کے حوالے سے بات ہے، لیکن اس میں دین اسلام کی ایک بہت زبردست حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے فرائض بھی غیر مسلموں کو، جس کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، گریجولی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بتائیں، اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر اگلا بتائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو سارے اکٹھے بتائیں اور کہیں کہ سارے ابھی مانو اور نہ مانے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ بہرحال اس میں ترتیب یہاں بیان ہوئی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ آدمی اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلم یعنی کوئی ایک بندہ ایک مسلمان ہو گیا ہے اور ایک بندہ کافر ہے ابھی، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، حد فاصل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر وہ کوئی مسلمانی والی تو بات نہیں ہے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اگلی حدیث اس کو مزید وضاحت کرے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرق کرنے والا عہد جو ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ہے نماز ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی وہ یقیناً کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت شقیق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں جن کی بزرگی پر اتفاق ہے، فرماتے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سوا کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی کوئی اور اگر کوئی عمل کسی مسلمان نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو وہ کفر نہیں سمجھتے تھے، نماز چھوڑنے کو صحابہ بھی کفر سمجھتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ آخری حدیث ہے آج کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور سرخ روح ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ پس اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ عز و جل فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل ہیں؟
کہ اس کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے، پھر اس کے سارے اعمال کا حساب اسی طریقے پر ہوگا۔ یہ بھی امام ترمذی کی حدیث ہے اور حسن صحیح ہے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھ آ رہی، ایک تو یہ ہے کہ نوافل جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کے، جو کہ عام طور پہ ہم کر دیتے ہیں، ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اگر نوافل پڑھتے رہے ہم تو کبھی خدا نہ خواستہ جو فرائض میں کمی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان نفلوں سے پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا یہی ہے کہ نماز کی جو فرضیت کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ حقوق العباد کی بات ہے اور حقوق اللہ کی بات ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا جو ہے نا حساب لیا جائے گا۔ خون کے بارے میں اگر کسی نے قتل کیا ہے یا نہ حق کوئی معاملہ اس طرح کا کیا ہے قتل و غارت کا، تو اس کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے بارے میں کسی طرح کی سستی سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا۔